بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑی منتوں کے بعد بادشاہ کے گھر اولاد پیدا ہوئی تو سارے ملک میں بڑی خوشیاں منائی گئی۔ بادشاہ نے خزانے کے منہ کھول دیے، ملکہ نے بھی دل کھول کر خیرات دی۔ شہزادی کا نام ماہ رخ رکھا گیا۔ بڑے چاؤ سے اس کی پرورش ہونے لگی۔ شہزادی ابھی چند ہی ماہ کی تھی کہ اس کا قد و کامت اس عمر کی اور بچیوں سے کہیں بڑا ہو گیا۔ پہلے تو بادشاہ اور ملکہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اس کی دیکھ بھال میں بڑی فراخ دلی سے کام لیا جاتا ہے، شاید اس لیے شہزادی قد میں لمبی اور ہاتھ پیر کی کھلی ہے، مگر یہ بات نہیں تھی۔ شہزادی روز بروز بڑھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سال میں وہ خاصی لمبی ہو گئی، اور جب وہ جوان ہوئی تو اس کے قد کے برابر پورے ملک میں کوئی دوسری لڑکی نہیں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کو اس کے بیاہ کی فکر ہوئی۔ پاس پڑوس کے کئی شہزادوں نے شادی کے پیغام دیے، لیکن ان میں سے شہزادی نے کسی بھی شہزادے کو پسند نہ کیا، کیونکہ وہ سب قد میں شہزادی سے بہت چھوٹے تھے۔ بادشاہ رات دن اس فکر میں رہتا تھا۔ اس کے وزیر بھی حیران تھے۔ اپنے ملک کے علاوہ انہوں نے دوسرے ملکوں میں بھی لمبے قد کے نوجوانوں کی تلاش شروع کی، مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ شہزادوں کا ذکر ہی کیا، عام نوجوانوں کا قد بھی شہزادی سے چھوٹا ہے۔ شہزادی تھی کہ اب بھی برابر لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر بادشاہ نے بڑے بڑے حکیموں اور نجوموں کو بلایا اور ان سے اپنی پریشانی کا حال بیان کیا، مگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، نہ ہی حکیم کی نہ ہی نجومی کی۔ آخر شہزادی اتنی لمبی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک نجومی جو بڑی عمر کا تھا بادشاہ سے بولا، میں شہزادی کے بارے میں آپ کو کچھ علیحدگی میں بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ دربار سے اٹھ کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ نجومی حاضر ہو کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ بات واقعی بڑی حیرانی کی ہے کہ شہزادی جو آپ کے ہاں پیدا ہوئی ہے وہ آپ کے قد سے لمبی ہے۔ اس حساب لگانے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی پری سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے مجھے اگر کچھ مہلت دی جائے تو میں پوری چھان بین کے بعد آپ کی اس مشکل کا حل بتا سکوں گا۔ بادشاہ جو اس مصیبت میں بہت گھبرایا ہوا تھا بولا، جتنی مہلت تم چاہو لے لو، مگر مجھے اس مصیبت سے رہائی دلاؤ۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا اور تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ نجومی بادشاہ سے پھر کسی وقت آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اب تک شہزادی کا قد اتنا بڑھ چکا تھا کہ جب محل کے صحن میں کھڑی ہوتی تو اس کا سر محل کی چھت تک پہنچتا۔ ملکہ جو اس کھڑکی سے دیکھ رہی تھی دانتوں میں انگلی داب کر بولی، ہائے اللہ، نہ جانے اور کتنی بڑی ہوگی، اور کبھی آہ بھر کر کہتی، کیا ہی اچھا ہوتا یہ میرے گھر پیدا ہی نہ ہوتی۔ خدا نے اولاد بھی دی تو جہاں بھر سے نرالی۔ وہ یہ سوچتی ہوئی پلنگ پر لیٹ گئی۔ شہزادی محل کے صحن سے نکل کر باغ میں داخل ہوئی۔ اونچے اونچے پیڑ اس کے سر کو چھوتے تھے۔ وہ جس پھل کو توڑنا چاہتی آسانی سے ہاتھ بڑھا کر توڑ لیتی۔ وہ ایک اونچے پیڑ کی ٹہنیوں سے پھل توڑتی ہوئی آگے بڑھی تو کوئی چیز اس کے پیروں سے الجھ گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ایک بہت ہی چھوٹا آدمی اس کے پیروں سے لگا کھڑا تھا۔ ہیں؟ وہ اچھل کر بولی۔ بونا آدمی بولا، شہزادی تم ڈر گئی، میں بھی اپنے ملک کا شہزادہ ہوں۔ شہزادی ہنس پڑی، مگر اتنا سا؟ بونا نے کہا، دیکھے مذاق نہ اڑائیے، میں آپ کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ یہ بات سن کر شہزادی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نفرت سے بولی، چھوٹا منہ بڑی بات، یاد رکھو میں ابھی تمہیں پیروں تلے روند دوں گی۔ اب تو پونا شہزادہ بھی بھنا گیا اور غصے سے بولا، اچھا تمہاری یہ مجال۔ یہ کہہ کر اس نے ننھے سے ہاتھوں سے تالی بجائی۔ شہزادی نے دیکھا کہ آن کی آن میں شاہی باغیچہ چھوٹی سی مخلوق سے بھر گیا۔ وہ حیران ہو کر سوچ رہی تھی، یہ اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے؟ کیا آسمان سے ٹپک پڑے ہیں یا زمین میں سے نکل آئے ہیں؟ ادھر پونے شہزادے کا اشارہ پا کر 30-40 پونے آگے بڑھے اور شہزادی سے اس طرح چمٹ گئے جیسے کسی بڑی چیز سے چونٹیاں چمٹتی ہیں۔ پھر جب وہ اسے کندھوں پر اٹھائے چلے تو شہزادی کو مارے خوف کے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ یہ لوگ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی
تو اس نے خود کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ وہ ایک لمبی اور خشک نہر میں پڑی تھی۔ دونوں وقت بونے آتے اور اس کا منہ کھول کر کھانا ڈال دیتے۔ وہ حیران تھی کہ یا اللہ، وہ آخر کب تک اس مصیبت میں مبتلا رہے گی۔ اسے رہ رہ کر اپنے ماں باپ، شاہی محل اور نوکر چاکر یاد آتے۔ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، وہ سوچ رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کی تلاش میں دور دور تک سپاہی دوڑا رکھے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ یکایک اتنی لمبی شہزادی کو کیا زمین کھا گئی یا آسمان نے اٹھا لیا۔ اگر وہ کسی دوسرے شہر میں بھی جاتی تو اس کے لمبے قد کی وجہ سے ایک شور مچ جاتا۔ عام مکانوں میں وہ بھی رہ نہیں سکتی۔ پھر وہ کہاں غائب ہو گئے؟ بادشاہ کو اس بوڑھے نجومی کا خیال ہے۔ اس کی تلاش میں بھی آدمی دوڑائے گئے جو اسے ایک دن ڈھونڈ ہی لائے۔ بادشاہ بولا، کیا تم کچھ شہزادی کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ وہ کئی روز سے لاپتہ ہے۔ بوڑھے نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس روز ہی سے شہزادی کے بارے میں حساب لگا رہا ہوں، مگر… بادشاہ چوک کر بولا، مگر کیا؟ نجومی بولا، مگر میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ بولا، میں تمہیں قید میں ڈالتا ہوں اور تمہیں اس وقت رہائی نہیں ہوگی جب تک تم شہزادی کے متعلق صحیح خبر نہیں دو گے۔ جب بونے شہزادی کو کھانا کھلا چکے تو وہ سب ہاتھ باندھ کر ادب سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ شہزادی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ان کا بونا شہزادہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شہزادی کے پاس آ کر بولا، کہو لمبی شہزادی، اب تمہارے مزاج کیسے ہیں؟ شہزادی نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ بولی، میں آپ کی صورت سے بیدار ہوں، بہتر ہے کہ آپ میرے سامنے سے دور ہو جائیں۔ بونا شہزادہ ہنس کر بولا، خوب، ابھی تک بل نہیں گیا، تم دیکھو گی کہ ابھی اس نہر میں پانی جاری ہو جائے گا اور تم اس میں غوطے کھانے لگو گی۔ شہزادی بولی، میں اس زندگی سے موت کو بہتر سمجھوں گی۔ بونا شہزادہ چاہتا تھا کہ بونے اس سوکھی نہر میں پانی بہا دے، لیکن ایک سفید ریش بونا آگے بڑھ کر بولا، اچھے شہزادے، اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہرگز ایسی تکلیف نہ دیں۔ یہ بھی کسی ملک کی شہزادی ہے، اس کے ساتھ شہزادیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ بونا شہزادہ اگرچہ غصے میں تھا، لیکن اسے بوڑھے کی تجویز پسند آئی۔ اس نے بونوں کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کی رسیاں کھول دیں اور لے جا کر شاہی باغ میں نظر بند کر دیں، جہاں اچھے کھانوں سے اس کی توازے کی جائے۔ وہ نے شہزادے کے سلوک پر بھی شہزادی کے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ وہ ایک قیدی کی طرح شاہی باغ میں پڑے پڑے بے شمار بونوں کے جرمٹ میں قید کے دن پورے کر رہی تھی۔ بوڑھے بونے کو شہزادی سے کچھ ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ اپنا ہمدرد سمجھ کر کبھی کبھی شہزادی بھی اس سے بات چیت کر لیتی۔ ایک روز بوڑھے بونے نے شہزادی سے کہا، اچھی شہزادی، آخر آپ ہمارے شہزادے سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس سوال پر شہزادی کو ہنسی آ گئی اور بولی، میں اتنی لمبی ہوں اور ایک چھوٹے سے آدمی کے ساتھ شادی کروں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بوڑھا بونا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور اسی وقت اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ شہزادی جو اتنے بڑے قد کی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ضرور چھوٹی ہو سکتی ہے۔ شہزادی کو چھوٹا بنانے کے لیے بوڑھے کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی۔ سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی کہ وہ کیوں نہ جنوں کے بادشاہ سے مشورہ کرے۔ چنانچہ اسی روز شہزادے سے اجازت لے کر جنوں کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ شہزادے کی طرف سے تحفے تحائف پیش کرتے ہوئے اس نے لمبی شہزادی کے متعلق بتلایا۔ جنوں کا بادشاہ یہ سب سن کر بولا، وہ اس بات کا جواب چند روز بعد دے گا۔ یہ سن کر بوڑھا بونا واپس آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے لمبی شہزادی کا ذکر کیا۔ وزیر جو بہت عقل مند تھا بولا، ہو نہ ہو وہ کسی پری کی اولاد ہے، کیونکہ انسان اتنے لمبے نہیں ہوتے، پھر بھی میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ آپ اس بوڑھے بونے کو بلوائیے، میں ایک نظر شہزادی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اسی وقت بونے کو بلوا بھیجا۔ وزیر نے اس کے ساتھ جا کر شہزادی کو دیکھا اور ساری بات سمجھ گیا کہ کس طرح ایک دفعہ فلاں پری نے فلاں بادشاہ کو اپنی لڑکی دے دی تھی۔ بوڑھے کو سفید سا سفوف دے کر بولا، امید ہے اس کی ایک دو خوراک سے ہی شہزادی کا قد جتنا تم چاہو گے اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ چنانچہ وزیر کے سامنے ہی شہزادی کو سفوف کی ایک چٹکی دی گئی، جس کے کھاتے ہی شہزادی کا قد فوراً گھٹ کر ایک عام آدمی سا ہو گیا۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں تو سچ مچ اب بہت اچھی نظر آتی ہوں۔ مگر بوڑھا بونا تو چاہتا تھا کہ شہزادی اس سے بھی چھوٹی ہو جائے۔ چنانچہ شہزادی کو سفوف کی دوسری خوراک دی گئی، وہ گھٹ کر صرف 2 فٹ کی رہ گئی۔
वो अपने आप को इतना छोटा सा पाकर चौंक पड़ी और बूढ़े से बोली, तुमने ये क्या गजब किया, अब तो कोई शहजादा मुझसे शादी नहीं करेगा। बूढ़े ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और वजीर के हमरा शाही बाग से बाहर निकल गया। सिपाहियों के दरियाफ्त करने पर बूढ़ा नजूमी चीख कर बोला, मुझे बादशाह के पास ले चलो, मैंने शहजादी का हाल मालूम कर लिया है। बादशाह को हुक्म पाकर सिपाही उसे बादशाह के रूबरू लाए। नजूमी आजिज़ी से बोला, सरकार, शहजादी इस वक्त फिलहाल मुल्क में बौने शहजादे की कैद में है। मैंने देखा है कि उसका कद भी अब बहुत छोटा हो गया है। बादशाह रोबदार आवाज में बोला, मगर हम उसे हासिल क्यों कर सकते हैं, यह भी तो बताओ। नजूमी ने अर्ज किया, ताकत से आप शहजादी को हरगिज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बोनों की सल्तनत बहुत बड़ी है। बादशाह गरज कर बोला, तो फिर? नजूमी ने कहा, एक ही रास्ता है। बादशाह चौंक गया, वो क्या? नजूमी बोला, आप शहजादी की शादी बोने शहजादे से कर दें। बादशाह ने कहा, यह क्यों कर मुमकिन हो सकता है? क्या हम अपनी शहजादी को एक छोटे से आदमी के साथ ब्याह दें? नजूमी ने कहा, जनाब, अब शहजादी भी उनके इलाज मुआलजे से छोटी सी हो गई है। मैंने उनके मुल्क का रास्ता मालूम कर लिया है। बेहतर कि आप चंद मुअज़्ज़िज़ीन और सिपाहियों को मेरे साथ वहाँ भेज दें। बादशाह, जो अपनी बेटी के गम में घुला जा रहा था, उसे हासिल करने के लिए और कोई रास्ता न पाकर दबी आवाज में बोला, अच्छा, जैसा तुम कहो। अगले रोज चंद दरबारियों और सिपाहियों का काफिला बूढ़े नजूमी के साथ बोने शहजादे के मुल्क की तरफ रवाना हुआ। कई महीनों के सफर के बाद जब वो उनके मुल्क में दाखिल हुए तो बोनों ने ये जानकर, ये लोग हमारे यहाँ जो शहजादी कैद में है उससे मिलने के लिए आते हैं, उन्हें अपने साथ शाही महल में ले आए। बोने शहजादे ने उनका इस्तकबाल किया, शहजादी से मिले। शहजादी न सिर्फ कद में छोटी हो गई थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। बोना शहजादा ये खुशखबरी पाकर कि शहजादी के बाप ने उसकी शादी की इजाज़त दे दी है, खुशी से नाचने लगा। और जब शहजादी को पता चला तो शहजादी भी राजी हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी शादी हो गई। जहाँ तक नज़र काम करती थी, बोने रंगारंग के लिबास पहने मारे खुशी के उछल रहे थे। शादी के बाद शहजादी अपने बाप से मिलने के लिए आई और चंद रोज के बाद फिर बोनों के देश में चली गई और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।